تو اب ذرا بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ ایکسپرٹ اس معاملے پر بات کرنے کے لیے موجود ہیں ڈائریکٹر سیٹلائٹ کنٹرول فیسلٹی کراچی اسپارکو عتیق الرحمان صاحب ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. تھینک یو جی فار جوائننگ اس عتیق صاحب اینڈ اے ویری گڈ مارننگ ٹو یو. یہ ذرا بتائیے گا, کچھ تو میں نے احاطہ کیا کہ دنیا گلوبل ولیج ہے اور لوگوں کو انڈرسٹینڈنگ یہ ہونی چاہیے کہ جہاں پر یہ وائرڈ سسٹم نہیں بھی ہے وہاں پر اب وائرلیس سسٹم آ چکا ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ سیٹلائٹ جو ہے, مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ آپ جہاز میں سفر کر رہے ہوتے ہیں تو جو بڑی بڑی ایئر لائنز ہیں آپ کو وہاں پر بھی انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی دے رہی ہوتی ہیں. آپ کوئی تار سے تو وہ نہیں جڑی ہوتی ہیں, ظاہر ہے وہ سیٹلائٹس اس میں ان کو معاونت فراہم کرتی ہیں. تو یہ جو سیٹلائٹ ہے یہ کتنا معاون ثابت ہوگی پاکستان میں یہ جو براڈ بینڈ سروسز کی فراہمی میں, اور باقی اس کے مقاصد کیا ہیں سیٹلائٹ کو بھیجنے کے؟ بہت شکریہ شفاق صاحب. جیسے آپ نے بتایا کہ واقعی ہمارے لیے اس قوم کے لیے ایک بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہم 30 مئی کو اپنا دوسرا کمیونیکیشن سیٹلائٹ ملٹی مشن پاکستان پاکسیٹ MM1 جو ہے وہ لانچ کرنے جا رہے ہیں. اوکے. اور اس سے پہلے بھی پاکستان کے پاس کمیونیکیشن سیٹلائٹ موجود ہے. 2011 کے اندر پاکسیٹ 1R سیٹلائٹ جو ہے وہ 38 ڈگری ایسٹ کے اوپر جو ہے سروسز دے رہا ہے, جس سے تمام اس وقت میڈیا سروسز جو ہے وہ عام کی گئی ہیں پاکستانیوں کے لیے. اور جو یہ سیٹلائٹ ہے یہ اس سے زیادہ انہانسڈ کیپیبلٹی کا ہے. اچھا. یعنی اس کے اندر کچھ اضافی چیزیں موجود ہیں. مثال کے طور پہ کنونشنل براڈ کاسٹنگ کی بات کریں تو اس کے اندر جو اس وقت پاکستان 1R کے اندر ہمارے پاس جو کیپیسٹی ہے اس سے زیادہ انہانس کیپیسٹی اس کے اندر موجود ہے. تو ہماری جتنی بھی ریکوائرمنٹ ہے کسی بھی کمیونیکیشن سروسز کے لیے اس کو یہ اپنی جو ہے پے لوڈ کے اندر جو ہے وہ انہانس بینڈوڈ جو ہے وہ فراہم کرے گا. اضافی چیزیں اس کے اندر جو ہے وہ ایک خوشائن بات یہ ہے کہ پاکستان اب چونکہ نئے دور کی جو ضرورت ہے جس میں ہائی تھروپٹ ڈیٹا کنیکٹیوٹی ریکوائرڈ ہے, براڈ بینڈ سروسز آپ کو ریکوائرڈ ہے. اب بڑے شہروں میں تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ ڈفرینٹ ISPs کے ذریعے مل جاتی ہیں, لیکن پاکستان کے چھوٹے شہروں میں یا ایسے دور دراز علاقوں ان جگہوں پہ یہ آپٹیکل فائبرز کی کنیکٹیوٹی کا فقدان ہوتا ہے, جس کی وجہ سے آپ کو ضرورت ہوتی ہے کہ آپ کے پاس کوئی اپنی ملکی انٹرنیٹ سروس موجود ہو. تو یہ جو سیٹلائٹ ہے یہ پاکستان کے کونے کونے میں ہائی ڈیٹا ریٹ سروسز جو ہے وہ فراہم کرے گا. تو اب آپ کے پاس جس طرح سوشل میڈیا ہے یا دوسری سروسز کو لوگ یوز کرتے ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے, تو ایک عام پاکستانی بھی جو ہے وہ اپنی آواز جو ہے دوسروں تک پہنچا سکتا ہے. تو اس کے ذریعے دور دراز علاقے جو آپ کے ہیں, پہاڑی علاقے ہیں یا صحرائی علاقے, ان میں اگر لوگ موجود ہیں تو اب ان کو ایک چھوٹی سی ڈش لگانی ہوگی اور اس کے ذریعے پھر یہ سیٹلائٹ جو ہے وہ ڈیٹا کنیکٹیوٹی فراہم کرے گا, اور وہ بہت ہائی بینڈوڈ جو ہے اس کے اندر اویلیبل ہے. اچھا, تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پھر جس طرح سے سیلولر کمپنیز کے محتاج لوگ ہوتے ہیں جی وہ نہیں رہیں گے. پھر بیسیکلی سیلولر کمپنیز تو موبائل سروسز آپ کو فراہم کرتی ہیں, تو ان کو بھی اگر اپنے موبائل نیٹ ورک کو انہانس کرنا ہے تو اس میں یہ ہو سکتی ہے, اس میں اسی سیٹلائٹ سے معاونت حاصل کر کے وہ اپنے کسی بھی ریجن کو اگر پاپولیٹ کرنا چاہتے ہیں فار کمیونیکیشن مینس, تو وہاں پہ وہ اس کو یوز کر سکتے ہیں اور ان علاقوں میں بھی کمیونیکیشن سروسز فراہم کر سکتے ہیں. کیونکہ کمیونیکیشن سروسز کا بیک بون بھی فائبر آپٹکس ہے, لیکن اگر جب سیٹلائٹ کی سروسز آپ یوز کریں گے تو اس کے اندر ڈیفینیٹلی آپ موبائل سروسز بھی عام کرنے میں یہ معاونت اپنا ایک معاون رہے گا. اور اس کے علاوہ جو ایک نئی چیز جو اس کے اندر ہے وہ ہمارا نیویگیشن پے لوڈ ہے. یعنی کہ یہ پہلی مرتبہ ملک کے اندر یہ سروسز دی جا رہی ہیں کہ جس سے ہم اپنے نیویگیشن کی سروسز کو عام کریں گے پاکستانیوں کے لیے. تو ابھی جو آپ کے پاس نیویگیشن سگنل پاکستان میں ملتا ہے وہ اس کے اندر ایرر کافی ہوتا ہے, مطلب 30, 40, 50 میٹر 100 میٹرز تک کا ایرر جو ہے نا آپ کو ملتا ہے. تو جب یہ سیٹلائٹ لانچ ہو جائے گا تو آپ کے پاس ایسی سروسز انشاءاللہ پاکستان میں لانچ ہوں گی جس کے ذریعے آپ پریسائز نیویگیشن سگنل جو ہے نا وہ آپ کو اویلیبل ہوگا, جس سے آپ کسی بھی سفر کے دوران بھی یہ فائدہ مند ہو سکتا ہے کہ یعنی کہ نارملی ہم میپس وغیرہ جو یوز کرتے ہیں. جی بالکل. تو اس کے اندر ابھی آپ جس طرح نارملی آپ میپ یوز کرتے ہیں تو اس کے اندر آپ دیکھتے ہوں گے کہ اپنی آپ لوکیشن تلاش کریں تو وہ آپ کو اپنی لوکیشن سے کچھ دور فاصلے پر بتاتا ہے. وہ ایک ریڈیس دے دیتا ہے وہ اس کی 20-30 میٹر ایگزیکٹلی اس سے زیادہ کا بھی ہوتا ہے. ایگزیکٹلی اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر ایرر انوالو ہے, وہ آپ کو پریسائز نہیں دیتا. لیکن یہ جو سیٹلائٹ ہے اس کے اندر جب نیویگیشن سگنل آپ یوز کریں گے تو آپ کو بالکل پریسائز لوکیشن جو ہے نا یہ پرووائڈ کرے گا. تو یہ ملک کے اندر اچھا, ہم تو یہ الزام گوگل کو ہی دے دیا کرتے تھے کہ بھائی اس کے میپ پکے نہیں ہیں, لیکن اس کا اٹ ہیز ٹو ڈو ود دی سیٹلائٹس. ایگزیکٹلی نیویگیشن سیٹلائٹس بیسیکلی جو ہے اس میں رول پلے کرتے ہیں. تو جو گوگل پلے ہے وہ بیسیکلی وہ اس کو یوز کرتا ہے گوگل میپ, اور جب یہ سروسز ہماری اس سیٹلائٹ کی آ جائیں گی تو ہم اس سے زیادہ اچھی پریسائز لوکیشن جو ہے نا وہ لوکیٹ کر سکیں گے. تو جتنے بھی ہمارے اس طرح کے اپلیکیشن ایریاز ہیں جس میں ہمیں کسی بھی جگہ کے اوپر پریسائز لوکیشن
کو یوز کرنا ہے، اربن پلاننگ ہے، ٹاؤن پلاننگ ہے، یا ایگریکلچر کے اندر بھی آپ اس کا یوز کر سکتے ہیں. بے شمار اس کی جو اپلیکیشنز ہیں، تو وہاں پہ سگنل کو یوز کر کے ہم لوگوں کو ایک پریسائز نیویگیشن سگنل جو ہے نا پرووائڈ کر سکتے ہیں. اچھا، دوسرا یہ ہے کہ یہ آپریشنل ہم بتا رہے تھے اگست سے ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو اس کے بعد یہ ہے کہ آگے بھی ہمارا پلان ہوگا کہ ہم اس طرح کے بھیجتے رہیں سیٹلائٹس وغیرہ. جی بالکل، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارا پاک سے لونار آلریڈی ایگزسٹ کر رہا ہے، جو کہ 2011 میں لانچ ہوا تھا اور وہ 2026 تک انشاءاللہ اپنی سروسز دیتا رہے گا. تو اس کے بعد اس کے لیے ایک ریپلیسمنٹ جو ہے وہ سیٹلائٹ جو ہے پلان کیا جا رہا ہے کہ وہ پاک سے 2 جو ہے اس طرف انشاءاللہ تعالیٰ وہ اس کو ریپلیس کرے گا. تو یہ سیریز آف سیٹلائٹس ہیں جو کہ پاکستان کی جو نیڈ ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے بنائے جا رہے ہیں اور مہیا کیے جا رہے ہیں، تاکہ جو عام پاکستانی ہیں، چاہے وہ پرائیویٹ انٹرپرائزز ہوں یا پبلک انٹرپرائزز، وہ اس کو یوز کریں اور اس کے اوپر جو بھی ان کو اپنی سروسز چاہیے، جس طرح میڈیا ہاؤسز یوز کرتے ہیں اپنی اپنی براڈ کاسٹنگ اچھا، ہر کمیونیکیشن. مقصد کے لیے الگ سیٹلائٹس ہوتی ہیں، ویدر کے لیے الگ ہوتی ہیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ٹیکنالوجی کے لیے الگ، جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ PRSS-1 پاکستان نے 2018 میں لانچ کیا. تو ساتھ ہی اس کے ساتھ ایک اور سیٹلائٹ بھی پاکستان نے لانچ کیا. 2 سیٹلائٹ ایک ساتھ لانچ ہوئے، PARTIS-1A اور PRSS-1. یہ دونوں سیٹلائٹ بیسیکلی ریموٹ سینسنگ سیٹلائٹس ہیں جو ہمیں مختلف پورے ورلڈ میں کہیں کا بھی آپ کو امیج اگر چاہیے تو ان سیٹلائٹ کے ذریعے آپ حاصل کر سکتے ہیں. اور لیکن اگر آپ کو کمیونیکیشن مینس چاہیے تو اس کے لیے آپ کو جیو اسٹیشنری سیٹلائٹ چاہیے ہوتا ہے، جو کہ آلریڈی آپ کے پاس ایک ہے اور دوسرا بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے پاس آ جائے گا. آل رائٹ. چلیں جی، بہت شکریہ جی عتیق صاحب، آپ تشریف لائے اور آپ نے بڑی مفید گفتگو کی، اور آئی ایم شیور کہ ہمارے ناظرین کو بھی اس معاملے میں کافی سمجھ کا موقع ملا ہوگا، بیکاز